دوستوں، آج ہم جس شاعر کے کلام کو لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ اپنی یونیکنیس، انوکھے پن، اپنی جرات، اپنی خود اعتمادی اور تیور کے لیے جانا جاتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ظفر اقبال صاحب کی، جن کو غزل کی دنیا میں ایک بہت منفرد حیثیت حاصل ہے۔ 20ویں صدی تبدیلیوں کی صدی کہی جاتی ہے۔ اس دور میں انسان سے لے کر انسانی قدریں تک بدلی ہیں۔ ایک عجب سا کرب، المیہ اور انسیکیورٹی کی فضا ہر ایک کے ذہن میں بنی ہوئی ہے۔ نئے شاعروں نے انہی احساسات کی نمائندگی کی ہے۔ زیادہ تر شعراء اس ماحول میں غم اور رنج و الم کا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں، مگر اسی بھیڑ میں ہم کو ایک آواز ایسی بھی سنائی دیتی ہے جو اس گریہ زاری سے دور جوش و جذبے سے بھرپور ہے۔ جہاں پر غم دورہ اور غم جانا کا دکھ تو ہے، مگر شاعر اس درد کو پورے ایٹیٹیوڈ، خود اعتمادی اور تیور کے ساتھ ہینڈل کرتا نظر آ رہا ہے۔ اور یہی خوبیاں ہیں ظفر اقبال صاحب کے کلام کی۔ ان کی شاعری میں ہم کو تیور اور اسرار جا بجا محسوس ہوتا ہے۔ ان کا کلام اس انسان کی آواز بنتا محسوس ہوتا ہے جو بھیڑ میں تنہا ہے۔ ہم اس ویڈیو میں ان کے چند عشقیہ اشعار ہی پیش کر رہے ہیں، کیونکہ ظفر اقبال کی شاعری کا دریا وہ دریا نہیں ہے جسے کوزے میں بند کیا جا سکے۔ ان کی شاعری کو پرت در پرت پڑھنے کے بعد ہی ہم اس کی تہ میں جا سکتے ہیں۔ ان کے خیالات کی پرواز اتنی زیادہ اور پیچیدہ ہے کہ اس تک آسانی سے کسی کی بھی رسائی ممکن نہیں۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ شاعر خود بھی اپنے جذبات و خیالات کو الفاظ نہیں دے پا رہا۔ ان کا ایک شعر ملاحظہ فرمائیے: بے سود ہی کرتا ہوں گونگے کی طرح کوشش، بے سود ہی کرتا ہوں گونگے کی طرح کوشش، بھرپور ہوں اندر سے اور بات نہیں آتی۔ ان کے کلام پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے استاد محترم پروفیسر انیس اشفاق کی کتاب بحث و تنقید کے 2 اقتباسات پیش کر رہی ہوں، جس میں انہوں نے ظفر اقبال کی خصوصیات پر روشنی ڈالی ہے۔ اظہار کا یہ پیرایا ظفر اقبال کی مخصوص پہچان ہے، اور اس پیرایۂ اظہار کی بنا پر ان کے کلام میں قوت اور توانائی کا احساس ہوتا ہے۔ اپنے معاصرین کی طرح ظفر اقبال نے بھی لفظ کی معنوی قوت کو سمجھا، بلکہ ان سے زیادہ سمجھا۔ اسی لیے ان کے یہاں اپنے ہم عہد شعراء سے مختلف معنی اور مفاہیم نظر آتے ہیں۔ ناصر، منیر اور ظفر اقبال کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ شاعر زبان کے رموز کو سمجھتے ہیں، اور نئے انداز و اسلوب کے باوجود ان کے یہاں کلاسیکی شعور پوری طرح موجود ہے۔ دوسرا اقتباس ہے: ان کی شاعری کے مجموعی آہنگ میں ایک طرح کی بے پرواہی محسوس ہوتی ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ شاعر غم آشنا نہیں ہے، لیکن جب ہم ان کی شاعری کی پرتوں کو الٹتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ غم ان کے یہاں ہے، لیکن اسے وہ غیظ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ناصر کاظمی اور منیر کے یہاں اگر ہمیں شدید غمزدگی کا احساس ہوتا ہے تو ظفر غم پر حاوی معلوم ہوتے ہیں۔ پروفیسر انیس اشفاق، 20ویں صدی میں اردو غزل، بحث و تنقید۔ ان 2 اقتباسات کی روشنی میں اب ظفر اقبال کے چند اشعار پیش خدمت ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ اگر شہید ہوس ہیں تو اس قماش کے ہم، اگر شہید ہوس ہیں تو اس قماش کے ہم، کہ جس پہ مرتے ہیں اس کو بھی مار رکھتے ہیں، کہ جس پہ مرتے ہیں اس کو بھی مار رکھتے ہیں۔ محبت اور محبت کرنے والے کم نہیں لیکن، محبت اور محبت کرنے والے کم نہیں لیکن، ادھر ہی جائے گا یہ دل جدھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسے ہماری محبت پہ شک بجا تھا ظفر، اسے ہماری محبت پہ شک بجا تھا ظفر، ہمارا نامہ اعمال ہی کچھ ایسا تھا۔ مسائل اپنے اپنے تھے، ضرورت اپنی اپنی تھی، مسائل اپنے اپنے تھے، ضرورت اپنی اپنی تھی، نہ میں ممنون ہوں اس کا نہ وہ مشکور ہے میرا۔ سبھی حیران ہیں کیا تھا وہ سمجھوتا جدائی کا،
سبھی حیران ہیں کیا تھا وہ سمجھوتا جدائی کا، نہ وہ اعلان کرتا ہے نہ میں اظہار کرتا ہوں۔ تلاش میں کوئی آتا نہ فرق بھی لیکن، تلاش میں کوئی آتا نہ فرق بھی لیکن، کوئی تو ہو جسے میں ڈھونڈتا رہ جاتا۔ کچھ ہم میں پرکھنے کا سلیقہ بھی نہیں تھا، کچھ ہم میں پرکھنے کا سلیقہ بھی نہیں تھا، ظالم تو وہ تھا ہی مگر اتنا بھی نہیں تھا۔ بے بس تھا تو دعوے ہی نہ وہ باندھتا اتنے، بے بس تھا تو دعوے ہی نہ وہ باندھتا اتنے، اب اس پہ مصر ہے کہ وہ دھوکا بھی نہیں تھا۔ اس نے کیا سوچ کر مجھ کو بھی کیا ساتھ خراب، اس نے کیا سوچ کر مجھ کو بھی کیا ساتھ خراب، اتنا دم خم جو نہیں تھا کہ بغاوت کرتے۔ کیا رنگ تھے لہرائے جو بیرا روی میں، کیا رنگ تھے لہرائے جو بیرا روی میں، کیا نور تھا جو شمع ہدایت میں نہیں تھا۔ محبت سر کو چڑھ جاتی ہے اکثر، محبت سر کو چڑھ جاتی ہے اکثر، میرے دل میں مچلتی کیوں نہیں ہے۔ ہوگا وہی جو دل نے کہا باب وصل میں، ہوگا وہی جو دل نے کہا باب وصل میں، ڈرنے کی بات اور ہے ڈرنا تو چاہیے۔ مدتوں بعد مل کر خوش نہ تھا اتنا بھی وہ، مدتوں بعد مل کر خوش نہ تھا اتنا بھی وہ، میں بھی اس کو دیکھ کر ناشاد کیسا ہو گیا۔ ہونے لگتا ہوں جو پھر قید وفا سے مانوس، ہونے لگتا ہوں جو پھر قید وفا سے مانوس، کھول دیتا ہے وہ زنجیر دوبارہ میری۔ اب اس کو دیکھ کر دل ہو گیا ہے اور بوجھل، اب اس کو دیکھ کر دل ہو گیا ہے اور بوجھل، ترستا تھا یہی دیکھوں تو کتنا دیکھنے کو، ترستا تھا یہی دیکھوں تو کتنا دیکھنے کو۔ تھینک یو فار واچنگ دس۔ اگر آپ کو ہماری یہ پیشکش پسند آئی ہے تو پلیز ہمیں سبسکرائب کریں، ہندی اردو لرننگ اسٹیشن۔ شکریہ۔